السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو کلاس ہے، آج ہم توابع کی باقی 3 قسمیں پڑھیں گے۔ کل ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھی، صفت اور تاکید۔ آج ہم پڑھیں گے بدل، عطف بحرف، عطف بیان۔ یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ 2 چیزیں ہوں گی، ایک تابع ایک متبوع۔ اب بدل میں کیا ہوتا ہے؟ بدل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، تابع متبوع کو مبدل منہ کہتے ہیں اور تابع کو بدل کہتے ہیں۔ بدل میں ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ایک بات کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی غلط بات کو دوبارہ وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی پہلے غلط کہا تھا اب درست کہا۔ مثال کے طور پہ جیسے سرق زید، اب آپ نے کہا کہ زید چوری ہو گیا، اب اگلے کے ذہن میں آیا کہ یار زید کیسے چوری ہو گیا، زید چوری ہونے والی چیز تو نہیں ہے۔ تو آگے اس سے کیا جواب دیا آپ کے سوال کو حل کرنے کے لیے؟ مالہ، زید چوری ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا مال چوری ہو گیا۔ تو اب زید مبدل منہ، مالو مضاف مضاف الیہ مل کر بدل، مبدل منہ بدل مل کر جملے کا جز بن جائیں گے، جیسے ہم نے کل ذکر کیا تھا۔ اسی طرح جاء زید عامر، ایک بندہ آپ سے آ کے کہتا ہے کہ زید آیا، آپ کہتے ہیں یار وہ نہیں آ سکتا، اس نے وضاحت کر دی یعنی عمر، یا پھر وضاحت اس طرح کی اخو کا، جو آپ کا بھائی ہے، فلاں زید نہیں، جو آپ کا بھائی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جی رکب زید، زید سوار ہوا، جی اب وہ کہتے ہیں زید کیسے سوار ہو سکتا ہے، وہ تو بچہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اخو کا، جو تیرا بھائی ہے نا زید، وہ جو بڑے ہیں وہ سوار ہوا، ٹھیک ہو گیا؟ اس میں ایک بدل غلط بھی آتا ہے، جانی زید جعفر، آئے میرے پاس زید، آپ کہتے ہیں زید نہیں آ سکتا، جعفر، تو اب کیا غلطی کی بات ذکر کیا؟ نہیں جعفر ہے، زید نہیں آیا، میری زبان سے نکل گیا، اس طرح کہا جاتا ہے نا، تو یہ بدل غلط ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں ہوں گی، پہلے کو مبدل منہ، دوسرے کو بدل، اور مبدل منہ بدل مل کر جملے کا جز بنیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ دوسرے عطف بحرف، عطف بحرف کا وہ آسان ہے کہ معطوف معطوف علیہ، کہ مثال کے طور پر واو حرف عطف ہے تو معطوف علیہ واو سے پہلے آئے گا وہ معطوف علیہ ہوگا، واو کے بعد جو آئے گا وہ معطوف ہوگا، معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملے کا جز بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خرج عثمان و طلحہ، تو اب عثمان اور طلحہ دونوں کو جوڑنے والا واو ہے حرف عطف، تو یہ معطوف علیہ اور یہ معطوف علیہ مل کر جملے کا جز بن رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس میں حروف عاطفہ 10 ہے، واو فا ثم حتی، ٹھیک ہے؟ تو ان حروف عاطفہ کو ذہن میں رکھیں، جہاں پر بھی عام طور پہ واو فا ثم ان کے سوال ہوتا ہے تو درمیان میں واو حرف عطف آئے گا، فا آئے گا، حتی آئے گا، ثم آئے گا، تو یہ عطف بحر بنے گا ورنہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تیسری قسم ہے مبین عطف بیان۔ مبین عطف بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک غیر واضح نام تھا، اب اس کا کوئی مشہور نام ہے، تو آپ پہلے غیر واضح نام کو ذکر کرتے ہیں، پھر مشہور نام کو ذکر کرتے ہیں، تو پہلے کو مبین کہتے ہیں، دوسرے کو عطف بیان کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب قال ابو حفص، ابو حفص نے کہا، اب ہمارے ہاں بھی مشہور نہیں ابو حفص کون مراد ہے، تو آگے جواب دینے والا جواب دیتا ہے عمر، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا اچھا یہ فلاں عمر یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ قال ابو حفص عمر، تو ابو حفص مبین، عمر عطف بیان، ٹھیک ہو گیا؟ جیسے ہمارے ہاں نام کا وہ ہو جاتا ہے، ذیشان آیا، کیا ذیشان؟ شانی، ٹھیک ہے؟ اس طرح نام تبدیل ہوتا ہے، اب وہ مشہور ہوتے ہیں، تو جو مشہور نام ہوتا ہے وہ بعد میں ذکر کیا جاتا ہے، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ فلاں، اس سے مراد فلاں ہے، تو جو غیر مشہور ہوگا اس کو مبین کہیں گے، جس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور جو مشہور ہوگا اس کو عطف بیان کہیں گے، اور خلاصہ یہی ہوگا کہ یہ دونوں مل کر جملے کا جز بنتے ہیں، پورا جملہ نہیں بنتے۔ الحمدللہ عطف بیان، مبین عطف بیان، مبدل منہ بدل اور معطوف اور معطوف کا تذکرہ ہو چکا، تو توابع مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ آگے میں سے آگے چلیں گے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔